وہ ہر صورت روزی میں ترقی کرتا ہے، اور جو شخص بھی خیانت کا مرتکب ہوگا آج نہیں کل پرسوں انجام کار وہ بدحالی تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس سے گریز نہیں ہے، اس سے گریز کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے آپ جتنا بھی زور لگا لو۔ امریکہ میں مافیا کا وہ جو بہت بڑا، اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، بڑی ینگ ایج میں اس نے امریکہ میں اقتدار حاصل کیا، ڈرگ سے، جوئے سے، ناطے داری سے، ابھی تک وہ جیل میں پڑا مر گیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی زندگی پہ رویا جائے یا اس پہ فخر کیا جائے کہ یہ کتنا ہے۔ جو دیانتدار امانتدار لوگ ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں مگر زوال پذیر نہیں ہوتے رسول اللہ کے مطابق، وہ اپنے رزق کی اعلیٰ ترین لمٹس کو ضرور جاتے ہیں، اور خیانت کار 2-4 دن کی عیش و عشرت تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں مگر الٹیمیٹ انجام ان کا بہت ناقص ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے اور حدیث قدسی سنائی، بخیلوں پہ طنز کیا، کہا اللہ عز و جل نے اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، نہ کرو تو بیٹھے رہو، تو اللہ سے گلا کیسا۔ مگر دیکھو اصول کتنے خوبصورت ہے، آکاش کے ہم جانیں، ہمیں کوئی ڈیل کارنیگی کے لاز نہیں چاہیے پرسنالٹی کے، ہمیں ایمرسن کے ایسوں سے نہیں قانون ڈھونڈنے ہوتے، ہمارے رسول کے قانون بہت ہے، اتنے بیش قیمت ہیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو اگر خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو اللہ کے رسول نے ایک بات بڑی کی کہ تو جلدی میں کاہے کو ہے کمانے کی۔ بڑی حیران کن بات ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کا۔ فرمایا تم جلدی کاہے کرتے ہو کمانے کی، اپنی عمر نہیں گھٹانا چاہتے تم، مگر جلدی کماؤ گے، خدا نے تو رزق لکھا ہوا ہے، اگر تم اس کو جلدی کر لو، مگر جو جتنی جلدی رزق حاصل کرے گا اتنی جلدی فوت بھی ہو جائیں گے، اتنی جلدی مر بھی جائیں گے۔ یعنی رزق پہ زندگی ہے، وقت پہ زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ نے 1,00,000 روپیہ کمانا ہے 2 برس میں، اگر 1 سال میں کماؤ گے تو 1 برس زندگی کا کم ہوگا، 1 برس کھاؤ گے، 1 برس باقی کا کہاں جائے گا، باقی برس میں کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا جلدی نہ کیا کرو، رزق کی تلاش میں جلدی نہ کیا کرو، نیک بختوں کی عمر نہ گھٹا لو، اپنی عمر نہ گھٹا لو کہیں، یہ ہے سلامتی کا رستہ۔ اگر کروڑ پتی تم نے 20 برس میں ہونا ہے تو 10 برس میں کیسے ہوئے گے، تو 10 برس گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی حسرتوں سے عورتیں بیچاری صحن میں بیٹھ کے ماتم کرتے ہوئے کہتی ہیں ہائے کیا اچھا تھا، ابھی تو عمر تھی کھانے پینے کی تو فوت ہو گئی، یہی کہتی ہے نا، ابھی تو عمر آئی تھی، ابھی تو 4 پیسے جمع کیے تھے اور ابھی فوت ہو گئے ہیں۔ تو بھائی احتیاط کرنی تھی نا، تھوڑے سست پیسے لے لو، عمر تو پوری کرو نا اپنی۔ حاضرین حضرات، اللہ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی، میں چاہتا ہوں آپ اس کو غور کرو۔ کل کو اپنا نہ سمجھا کرو، کل اپنا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول نے وارن کیا ہے۔ خبردار لمبے لمبے پروگرام نہ بنایا کرو، بچہ اتنا سا ہے، اس کو ہارورڈ میں بھیجیں گے پڑھائی کے لیے، ہے جی، ابھی آنکھ نہیں کھولی تو موصوف انگلش گرامر سکول میں جا کے داخل ہو گئے ہیں، ہے جی، اتنی طویل سوچے نہ پالو کو، تل کا امانیوم، ساری کی ساری خواہش۔ تم جب لمبے پلان بناتے ہو خدا کو غصہ آ جاتا ہے، خدا کو غصہ آ جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کل کیا ہونا ہے، کہ جو اتنے لمبے بھائی لمحے سے لمحے نہیں جینا تو دن سے دن جیو،
یہ سال کے سالوں ایک پوری صدی کا اہتمام آج ہی نہ کرو، اتنے لمبے وقت کو شریک زندگی نہ بناؤ۔ فرمایا دیکھو کیا خوبصورت، بھرپور، مختصر مگر جامع بات فرمائی، جو شخص آنے والے کل کو اپنی عمر کا جز سمجھتا ہے وہ گویا موت پہ یقین نہیں رکھتا۔ جو شخص آنے والے کل کو اپنی زندگی اور عمر کا جز سمجھتا ہے وہ موت پہ یقین نہیں رکھتا، پھر موت اسے یقین دلا کے رہتی ہے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب حادثات جب میں سنتا ہوں، بڑے بڑے سمارٹ، ہینڈسم، بڑے ینگ، بڑے مدبر، بڑے صلاحیت والے لوگ، جب مجھے یاد ہے ایک دفعہ مستنصر حسین تارڑ میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ پروفیسر میں کیسے اللہ کو مانوں، دیکھو انہوں نے میرے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک چپراسی تھا، اس کا ایک بچہ تھا، اتفاقاً چانس مل گیا، اس نے بیگنگ کی، وہ بیگ کر کے بچے کو پڑھایا، پھر ملک سے نکل گیا وہ بچہ، اس کو چانس مل گیا، وہ FRCS کے بعد اس نے ایک بہت بڑی اور میڈیکل کی ڈگری لی، گھر آیا، باپ پہلی مرتبہ گھر آیا، باپ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، ابھی گلی گلی جا کے بتایا بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ اس عزت و شہرت کے ساتھ آیا ہے کہ گردن میں ایک چھوٹی سی گلٹی سی نکلی اور 7 دن میں فوت ہو گئی۔ ٹھیک، کل کسی کی زندگی کا جز نہیں ہوتا، اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین رکھو کہ کل کسی کی زندگی کا جز نہیں ہوتا، آج ہے، آج بھی صبح سے لے کے شام کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ان ہنگاموں کے دوران، ان حالات میں جو اس وقت زمین پہ گزر رہے ہیں، صبح و شام کے تغیر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ طویل امیدیں نہ لگایا کرو، پروگرام نہ بنایا کرو، جتنی ہے اسے سمیٹ کے زندگی گزارا کرو، جو سامنے ہے اس کو معتبر سمجھو، جو دور ہے اسے خواب و خیال کا حصہ سمجھو۔ لو ایک اور بات سن لو، بڑے بڑے آپ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سننا کہ مومن کیا ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ اپنے بڑے بڑے اچھے مومنین بخیل دیکھے ہیں، کیا کہوں میں، تو کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، پیسے سنبھال کے رکھ سکتا ہے، مگر جب پوچھو گے نا پیسے کہاں رکھے ہیں تو بیچارہ سچ بول جائے، ہے نا مومن بیچارہ۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈر جاتا ہے بیچارہ، وہ اس کے دل کی ہمت پہ، مگر مومن کسی حال میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنا سادہ سا پیمانہ ہے، ایک دفعہ گھر جاؤ نا، سوچ لینا کہ مسلمان ہیں ہم کہ مومن ہیں، آپ کو خود ہی پتہ لگے گا۔ جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہے، جب جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہے تو مومن بغیر کسی خیر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو اپنا حق تو ہم سے وصول کریں لیکن ہمارا حق نہ دیں، مگر ہمارا حق نہ دیں، تو آپ اس معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے رخ پھیر لیا، اس کی اس بات کو سن کے نا آپ نے رخ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ رخ پھیر لیا، انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، تو ساتھ تھے سیدنا عاشش بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا سنو
اور اطاعت کرو، ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پہ ہے اور تمہارے اعمال کی ذمہ داری تم پہ ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے خواتین و حضرات کہ لوگ خواہ کوئی بھی ہوں، پرویز مشرف ہو، ایوب خان ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، یہ آئیں گے اور جائیں گے، مگر ہمارا اختلاف بڑھ جائے گا۔ اگر ہم ریئیکٹ کریں گے تو اسٹیٹ جائے گی، سلطنت جائے گی، مسلمان ملک چلا جائے گا۔ یہ ابن القمی کے اختلاج ذات نے بغداد لٹا دیا۔ حکمرانوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بدتمیزیاں ہم دیکھ کے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، مگر ہمارے رسول کا حکم ہے کہ یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، کوئی ٹھہرے گا نہیں۔ دیکھنا بحیثیت امت اور عوام اسلام کے ایسا کام نہ کرنا ہے کہ اسٹیٹ ہی نہ ہاتھ سے چلی جائے، پاکستان نہ چلا جائے، ملک نہ ہاتھ سے چلا جائے، ایسی اذیت کا حصہ نہ بننا۔ پوچھا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کتاب الامارت میں، کہ فرمایا جسے اپنے حکمران کی کوئی بات ناگوار گزرے وہ اس پہ صبر کرے۔ جو شخص بھی حکمران کی اطاعت سے بالشت بر بھی نکلے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ نواز شریف کے بارے میں نہیں ہے، یاد رکھنا۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں اطاعت اسٹیٹ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ میں نے ایک امریکن سے پوچھا ڈو یو لائک دس امریکن گورنمنٹ؟ ہی سیڈ آئی ہیٹ اٹ۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم نے برٹش کے ساتھ جنگ کی تھی ٹیکسز کی وجہ سے، ہم ٹیکسز کے خلاف تھے۔ آپ جاؤ کہتا ہے میرا باکس پھرول لو، 32 میں سے 30 لیٹر ٹیکسز کے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار بات سنو، تم پھر کوئی موومنٹ کیوں نہیں چلاتے؟ کہتا کروں کیا، اٹس مائی گورنمنٹ، اٹس مائی کنٹری، مجھے دینے ہیں۔ مطلب حکمران کی ان قسم کی حرکات کا جواب جو لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں انتشار سے، وہ کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی آزادی نہیں آ سکتی۔ کوئی آزادی ایک دے گیا آپ کو، وہ ایک ہی بڑا لیڈر تھا، اس کا اخلاص لاجواب تھا۔ وہ یہ لیڈر نہیں تھے جو کہتے ہیں کہ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ کر دو وہ کر دو، میں جی ایس ٹی بند کرا لوں، کوئی کہتا ہے جی آپ یہ اپنا فنڈز دینے بند کر دو، وہ ٹیکسز دینے بند کر دو۔ یہ نواز شریف کے خلاف نہیں ہے، وہ اس سے بدتر حکمران ہوگا جب بنے گا۔ ہم نواز شریف کے بھی حامی نہیں ہو سکتے انٹلیکچولی ذہنی، مگر ہمیں رسول اللہ کا قول یاد رہنا چاہیے کہ ہماری دشمنی ہماری سرزمین سے نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ملک سے نہیں ہونی چاہیے، ہماری اسٹیٹ سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس قسم کی لیڈر ہیں؟ کون سا سبق دے رہے ہیں؟ میں ناراض ہوں تو میں اپنے ہی گھر کی دیواریں کھودنا شروع کر دوں، یہ کون سی یعنی عقل پرستی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہونی چاہیے؟ اللہ ان کو بھی عقل دے، ہدایت دے۔ I think he is a young man, he will learn his lesson later, but we must remember کہ ہمارا رول یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے چند لیڈروں کے عوض اپنے ملک کی بنیادوں کو توڑنا شروع کر دیں۔ اب تیسری حدیث سنیے جس میں سارے معاملات واضح ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف میں ہے، کتاب الامارت میں ہے۔ سیدنا عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا خوبصورت باتیں ہیں اس میں، کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرو گے اور جو تم سے محبت کریں گے۔ کوئی ہیں یاد ایسے؟ قائد اعظم کے علاوہ کوئی ہے یاد؟ کوئی اگر آپ کو ایسا حکمران یاد ہو کہ جس سے پوری قوم محبت کرے اور جس کے بارے میں یہ مشہور کر کہ وہ بھی اپنی قوم سے بڑی محبت کرتا تھا، فرمایا تمہارے ابھی اس کا مطلب بہترین حکمران نہیں آئے، کہ بہترین حکمران وہ ہوں گے جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ ایسے کوئی ہیں حکمران کبھی دیکھے سنے؟ کوئی
کوشش کرو گے ایسے ڈھونڈنے ڈالنے کی جو تمہارے لیے دعا کریں، جو تمہارے لیے محنت بھی کریں، دعا بھی کریں. تمہارے بدترین حکمران وہ ہوں گے جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں. تم ان پہ لعنت بھیجو، وہ تم پہ لعنت بھیجو. ہے نا آج کا زمانہ؟ ہے نا؟ بالکل یہی بات جو آج کل گلی کوچوں میں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے لعنت ہے تم پر، ہو سکتا ہے لعنت ہے تم پر. اتنی بدتمیزانہ گفتگو کا دور چلا ہوا ہے، اتنی فضول باتوں میں لوگ ایٹیریٹ کر رہے ہیں، کلام چل رہا ہے. مگر اللہ کے رسول نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں، تم ان پہ لعنت بھیجو، وہ تم پہ لعنت بھیجیں. ہم نے عرض کیا ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہ کر دیں. دیکھو نا کیا صحیح صحیح سوال ہو رہے ہیں، کیا صحیح صحیح جواب سمجھ. فرمایا یا رسول اللہ اگر حکمران اتنے برے ہوں جیسے آج کل نظر آ رہے ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کر دیں؟ سول نافرمانی نہ کریں؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں. اب تشخیص کرنی پڑے گی کہ نماز کرتے ہیں کہ نہیں. بہرحال فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ نماز قائم کرتے. مگر آگے ایک اور بات بھی فرمائی، لیکن جب تم اپنے حکمرانوں میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہوتی دیکھو تو اسے برائی ہی سمجھتے رہو مگر اس کی اطاعت نہ چھوڑنا. یہ نہیں ہے کہ تم حکمرانوں کی برائیوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دو. اب دیکھیں اس کی کانٹرڈکشن میں ایک حدیث کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق ادا کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. بڑا ایزی ہے سمجھنا کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا واقعی بہت بڑی خوبی ہے، مگر ملک کی جڑیں کھودنا نہیں. اگر آپ یہ محسوس کرو کہ میری نافرمانی سے یا میری نااطاعت کی وجہ سے میرا ملک انجر ہو رہا ہے، آج فرض کرو میں صبح خبر پڑھتا ہوں مجھے بڑا کوفت سی ہوتی ہے کہ کیا دونوں طرف کو نہیں یہ پتا کہ 550 ارب ڈالر ایک دن میں ضائع ہو رہا ہے؟ کیا دونوں کو نہیں پتا؟ آگے ہمارے پاس کون سے سونے کے پہاڑ چڑھے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ایک متوازن لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو پتا ہوئے پہنچے تھے. ہم کس کی حمایت کریں؟ دونوں کی نہیں کریں اس حدیث کے. مگر یہ اتنا پتا ہے کہ نہ ہی چاہنے کے باوجود، دونوں پہ لعنت بھیجنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی سلامتی اگر کسی حکمران کی وجہ سے ہے تو وہ سلامت رہے. ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کا سوچنا ہے. کون انڈیویجولز ہیں؟ عمران خان صاحب کیا شاہ ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کیا شاہ ہیں؟ یہ تو آنی جانی شاہ ہیں. میرا تعلق، میری نسلوں کا تعلق، آپ کا تعلق، نسلوں کا تعلق پاکستان سے ہے. وی وانٹ ایٹ اینی کاسٹ اللہ کے رسول کے مطابق ہم اپنے ملک کی حفاظت جو ہے خدا کے رسول کے مطابق کریں. ماشاءاللہ اس قوم نے بہت بڑی روایت دکھائی ہے اور کسی قسم کے لالچ میں نہیں آئی. حالانکہ بہت سارے لوگ دونوں اطراف کے چاہنے والے تھے مگر دونوں طرفوں کے لوگ نہیں نکلے کہ نبٹ لو بھائی، جو مرضی کرنا ہے کر لو. بٹ امت بحیثیت مجموعی اس کا حصہ نہیں بنی. یہ سبل السلام میں ایک پرسنل مینرز بھی آتا. مومن لعنت دینے والا، تانا دینے والا، فوش باتیں کرنے والا بد کلام نہیں ہوتا. مسلمان کا کانڈکٹ جو ہے وہ گالیوں سے خطاب شروع نہیں کرتا، گالیوں پہ بند نہیں کرتا. ڈائلاگ اس کا کم از کم بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، صحراؤں میں مسلمان کا کلام تہذیب کا کلام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے صاف قوم مسلمان ہے. اتنی صفائی رکھتی ہے، باہر گلیوں میں سارا گند ڈال دیتی ہے، سارا اٹھا کے گلی میں. اپنے گھر کو ہمیشہ صاف رکھتی ہے، باہر ہمیشہ ہمارے گندگی کے ڈھیر چڑھے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے
اس اخلاق کی ذمہ داری کا ثبوت ہی نہیں دیا. ہماری بات چیت میں میں نے اکثر اپنے دوستوں کو سنا, 15-20 دوستوں میں بڑا مشکل تھا کہ گالی کے بغیر بات کرنا. جیسے انگریز کا تقیہ وہ امریکن کا تقیہ کلام اتنی واہیات لفظ ہیں کہ ان کو آپ کسی خاندان کے سامنے نہیں دہرا سکتے. فوش کلام, بد کلام, غلیظ تر, اور اسے تہذیب سمجھا جاتا, اسے تہذیب سمجھا جاتا. مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہے. آپ سخت ہو سکتے ہو, ہارڈ ہو سکتے ہو, آپ جنگجو ہو سکتے ہو, آپ لڑ مر سکتے ہو, مگر بد کلام نہیں ہو سکتے. آپ بد کلام نہیں سکتے, فوشگو نہیں ہو سکتے, گالی دینے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ کے رسول کی اگر آپ واقعی مطابقت کرنے والے ہو, ایک آدھ صفت تو اپنانی ہوتی ہے, بس ایک آپ بات رسول کی تھام لو تو انشاءاللہ تعالی العزیز. میں کل سن رہا تھا ایک صاحب کوٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کی ایک بات جھوٹ نہ بولو, اس لیے میں کہتا ہوں سچ بولو, اور آپ جھوٹ بول رہے تھے. یہ عجیب فنی سی بات ہے. جو لوگ ڈیفینیٹلی جھوٹ بول رہے تھے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو. یہ ایک فنی سی بات. حاضرین حضرات, بہت ساری باتیں ہیں. ایک آخری بات کہہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہم میں چاہتے ہیں بہت سارے صدقات و خیرات کریں. دیکھیے یہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول نے, دانائے سبل ہیں, ان کو ہم پرلز آف وزڈم کہتے ہیں. پرلز آف وزڈم کہ اخلاق اور عمل کی وہ خوبصورت ترین باتیں جو صرف ہمارا رسول سکھاتا ہے. مگر جو ابھی یہ بات میں کرنے لگا ہوں, یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. اتنی بڑی حکمت کی بات ہے جو آپ کو پسند آئے, اور بخیلوں کو تو بہت پسند آئے. فرمایا بندہ اتنا صدقہ و خیرات دے کہ اس کے بعد بھی مالدار رہے. بندہ اتنا صدقہ و خیرات دے کہ اس کے بعد بھی مالدار رہے. سارا مال اٹھا کے صدقہ کر دینا کوئی خوبی نہیں. وہ ابو بکر صدیق کر سکتا ہے, آپ نہیں کر سکتے. اور جس کے لیے کیا جائے وہ محمد رسول اللہ ہو سکتا ہے, عام نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ وہ صرف پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جان لٹے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا یا رسول اللہ کے رسول نے, عمر تم کتنا ایمان, تمہارا ایمان کس قسم کا ہے, کتنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. فرمایا عمر تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ معزز نہ کرو اور قریب نہ کرو. حضرت عمر فاروق نے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز. ایسے لوگ اگر مل جائیں, اگر ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے لوگ مل جائیں جیسے ابو بکر کو رسول ملے تھے, جیسے عمر کو محمد رسول اللہ مل گئے تھے, جیسے علی مرتضیٰ کو ملے تھے, تو یقیناً سارا مال بھی صدقہ کر دینا درست ہے. مگر چونکہ وہ نہیں رہے اور کوئی بھی ان کی مطابعت میں مقدس نہیں ہو سکتا, کوئی محترم نہیں ہو سکتا اس جیسا, کوئی ولی خاک پائے رسول تک نہیں جا سکتا, کوئی ولی خاک پائے اصحاب تک نہیں جا سکتا. اگر اب نہیں جا سکتے تو رسول اللہ کا یہ کلام ضرور سن لینا کہ صدقہ ضرور کرو, اور بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد تم پھر بھی مالدار رہو. یہ نہ ہو کہ صدقہ کر کے آپ کلاش ہو کے لوگوں کو یار میں تو نیکی کرتا تھا میرے ساتھ کیوں جاتے ہو. خادم حضرات بہت رومانٹک باتیں تو نہیں ہوتی, مگر جو اقبال کا شعر ہے ودانائے سبل ختم رسل مولا کل, جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. تو جب یہ تربیت پا کے یہ اصحاب نکلے تو ان اصحاب نے وہ اصحاب کا نجوم یہی وہ ستارے تھے کوئی مشرق و مغرب میں چمکے، تلواروں سے نہیں، تلواروں سے نہیں. خادم حضرات انہی اصولوں کی بنا پر، انہی اخلاق اور اخلاص کے اصولوں کی بنا پر آج آپ مسلمان ہو. آپ کے پاس سورس نہیں تھی، آپ کعبہ نہیں گئے ہو، مکہ نہیں گئے ہو، آپ 15ویں صدی ہجری میں بھی نہیں گئے ہو، آپ اس سے پہلے بھی نہیں گئے ہو، آپ 670 میں نہیں پیدا ہوئے، آپ کو رسول اللہ دکھائی نہیں دیے. آپ نے ان کی تعلیمات کا شرف ان لوگوں کی بدولت پایا. سیدنا محمد بن اسماعیل البخاری کی وجہ سے پایا، سیدنا حجاج مسلم بن حجاج کی مدد سے پایا. ان لوگوں نے جو محبت رسول پائی، جو عشق رسول پایا، جو اقوال رسول میں دیکھا، اس دولت کو آپ کی طرح انہوں نے لٹا دیا. اب ہمارا فرض ہے کہ ان اطلاعات کو، ان خبروں کو، ان بہترین اور اعلیٰ ترین جزیات کو جو رسول اللہ نے ہمارے کردار کے لیے اصلاح بتائے، اس دانائے سبل نے جو سبل السلام بتایا ہے، اس پہ تھوڑا تھوڑا ہم عمل کریں، تھوڑا تھوڑا سوچیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اصلاح کار سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ لوگوں کے دین نہیں چینج کر سکتے، لوگوں کے باطن نہیں چینج کر سکتے. They can do nothing. زیادہ زیادہ یہ نظام کی اصلاح کر سکتے ہیں، مگر جس نے نظام چلانا ہے اس کی اصلاح صرف محمد رسول اللہ کر سکتے ہیں. قرآن کر سکتا ہے، رسول کر سکتے ہیں، ان سائڈ لک آؤٹ میں کر سکتا ہے، آپ کے اپنے اضطراب میں کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کاری میں کر سکتا ہے. ان کی طرف معجزات کی شکل میں نہ دیکھو. اے امت مسلمہ، آپ کا سب سے بڑا کرائم یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے غلط لوگوں کی طرف دیکھتے ہو. آپ اپنی طرف دیکھو، صرف اپنے رسول کی طرف دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو. وہی، اور یہ اقبال کا شعر بھی پورا ہو جایا کہ وہ غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، کہ جس نے ہم مٹی کے ذروں کو آفتاب نصیب کر دیا ہے، جنہیں ہم جیسے بدبختوں کو خدا نصیب کر دیا ہے. یہ اسی رسول کی معرفت کی وجہ سے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر ہم اس اللہ کو ضرور مانتے ہیں جس نے محمد رسول اللہ کو تخلیق کیا. ہم اس اللہ کو ضرور مانیں گے جس نے ہمیں اتنی خوبصورت ہستی عطا کر دی ہے، جو زمین و آسمان میں منفرد ہے، معتدل ہے، معزز ہے، موقر ہے، اور سب سے بڑا انسان ہے. اور دیکھو کیا دعا مانگتا ہے، جیسے میں سب سے بڑا انسان ہوں، جیسے تم سب سے بڑا انسان، وہ کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ صبر عطا فرما، واجعلنی شکورا، مجھے اپنی یاد والا بنا، واجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کر دے، مگر مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ. میری نگاہ میں کیا رسول کی دعا، آپ کے رسول کی دعا کہ اللہ مجھے صبر دے، شکر دے، مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھ اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے عزت دے. کیا آپ سے یہ دعا نہیں مانگنی ہوتی؟ کیا آپ سے یہ دعا نہیں مانگنی ہوتی؟ حضور نے فرمایا جس نے مانگ کے اقتدار لیا اللہ اس سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ اس سے پیچھے ہٹ گیا. ہاں پھر چلائے اگر چلا سکتا ہے تو، خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، مگر جس کو بے مانگے دیا خدا اس کے ساتھ اس کے شریک ہوتا ہے. خادم حضرات، آخر میں اصل میں اقبال نے جب یہ شعر لکھا تو اوپر سے تو اس نے بہت بڑا ایک قصیدہ شروع کیا، نیچے آتے ہوئے اس نے یہ معرکۃ الارا عجیب الغریب اشعار کہے کہ اس کے ساتھ لکھا کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر،
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ مگر یہ ساری کی ساری جو نظم اس نے لکھی، اس نے عزیز کی ایک مصرعے کی وجہ سے لکھی، ایک پرشین شاعر کے مصرعے شعر کی وجہ سے لکھی۔ دراصل وہ شعر واقعی اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اقبال، جیسے میں اقبال کے شعر سے متاثر ہوا، اقبال اس کے شعر سے متاثر ہوا، اور میں ایک کی بجائے دو خوبصورتیاں مل گئیں۔ تو آپ کو حضرت جنید بغداد کا پتہ ہے کہ ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں، یعنی ولیوں کے ولی، بڑوں کے بڑے، بہت بڑے ولی جن سے ولایت کے سلسلے شروع ہوئے ہیں، ان کو سید الطائفہ جنید بغداد کہتے ہیں۔ کہ حضرت جنید کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ زمانے میں مشرق و مغرب کے دو سب سے بڑے ولی ان کے شاگرد ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اسی جنیدیہ سلسلے کے 5ویں بزرگ ہیں، 7ویں بزرگ ہیں، اور سیدنا علی بن عثمان حجویری جن کو آپ گنج بخش کہتے ہیں، یہ ان کے سلسلے کے 5ویں بزرگ ہیں۔ خواجہ ابو بکر شبلی خواجہ جنید کے امیڈیٹ شاگرد ہیں۔ یہ اتنے بڑے ولی سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو سید الاولیاء، سید الطائفہ کہتے ہیں، کہ گروہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اور دوسرے آپ کو پتا ہے کہ گروہ ملامتیہ کے سردار ہیں، سیدنا بایزید بسطام۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قول ہے، غور سے سننا، قول میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، فرمایا میں 40 برس خدا کی تلاش میں رہا، جب میں نے اسے پایا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ یقین جانو کہ خدا ہماری تلاش میں ہوتا ہے۔ چلو 40 برس نہیں، 1 سال ہی ڈھونڈ کے دیکھ لو اس کو، وہ آپ کو ضرور ڈھونڈنے چلا آئے گا۔ اس کو تو دنیا کے گلی کوچوں میں تلاش ہی اور کسی کی نہیں ہوتی، انسان کی تلاش ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کہنے والا ہو کہ اما شاکرم و اما کفورا، اے اللہ میں نے تجھے مان لیا، تیرا انکار نہیں کیا، کوئی ایسا ماننے والا نکلا ہے۔ تو بایزید بسطام کو ملامتیہ کا سردار کہتے ہیں کہ دل پھر اسی کوئے ملامت کو جائے ہے۔ تو ملامتیہ تصوف میں اس سلسلے کو کہتے ہیں کہ جو تقوی کا تاثر نہیں دیتا، جو اپنے آپ کو گناہگاروں کے رنگ میں رکھتا ہے تاکہ خلق اس کی تقوی کی طرف مائل نہ ہو جائے، مگر اندر سے وہ بڑے ولیوں سے بھی بڑا ہوتا۔ جیسے سیدہ بایزید بسطام جب آ رہے تھے تو رمضان کے دن تھے، تو بے تحاشا لوگ ملنے آئے۔ جب دیکھا ہجوم خلق بڑا ہو گیا تو آپ نے کہا یہ تو مجھے تعریف کر کر کے گھسیٹ کے مار دیں گے، تو آپ نے روزہ روٹی کھول کے کھانی شروع کر، حالانکہ روزہ رکھا ہوا تھا۔ خلق نے دور سے دیکھو تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں، دیوبند، وہاب، یہ وہ، انہوں نے دیکھا یہ تو بدبخت ہے جی، بڑا فضول آدمی ہے، اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا ہوا رمضان میں، چلو دفع کرو اس کو، تو فارغ ہو گئے۔ تو بعد میں بایزید بسطام بڑے خوش ہوئے کہ چلو فٹیگ تو پڑ گئی 2.5 مہینوں کی، مگر ان سے تو جان چھوٹی نا میری۔ تو ایک دفعہ وہ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک کتے کو دیکھا، کتے کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے بڑی دیر ہو گئی، آخر کو واقف حال پاس سے گزرا، اس نے شیخ کو ہلایا جلایا، شیخ ہو کیا رہا ادھر، آخر اس کتے میں کیا ادا پسند آ گئی آپ کو؟ تو بایزید نے کہا جب میں گزر رہا تھا تو اس کتے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ روز ازل اے بایزید تجھ میں کیا خوبی اس کو نظر آئی کہ تجھے آدم بنا دیا، اور مجھ میں کیا غلطی تھی کہ مجھے کتا بنا دیا؟ بایزید کہہ رہے یار بات تو 100% ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا۔